السلام علیکم۔ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو 12 ربیع الاول کی بہت بہت مبارک ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں بینگ اے مسلم اپنی زندگی کے ہر فیلڈ میں، ہر قدم پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے، ان کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن ان میں سے چند ایک لیسنز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، I think in this era we barely need to follow this. Number 1, simple life practice. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ کیا اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی کمی دے سکتے تھے؟ وہ کچھ بھی مانگتے، کیا اللہ تعالیٰ انکار کر سکتا تھا؟ محبوب کو انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیاوی زندگی کے لیے کچھ بھی مانگنے کو ترجیح ہی نہیں دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک دعا مانگنے کا حق دیا کہ جو ان کی دعا کسی بھی صورت میں رد نہیں کی ہو سکتی، وہ بھی انہوں نے اپنے لیے نہیں مانگی، اپنے لیے بیٹا نہیں مانگا، اپنے لیے محل نہیں مانگے، اپنے لیے گاڑیاں نہیں مانگی، انہوں نے اپنی امت کے لیے دعا کی، اپنی امت کے لیے اس دعا کو سنبھال کے رکھا۔ ہماری زندگی آج اتنی مشکل ہو گئی ہے، اور کچھ اس کی ریزن ہے کہ ہم آج کل کی زندگی کی نمائش، فطرتاً زندگی آسان ہے، فطرت نے زندگی کو مشکل نہیں بنایا، ہماری نمائشوں نے، ہماری ظاہری زیب و نمائش نے اس زندگی کو مشکل کر دیا ہے، اس سوشل میڈیا نے ہماری زندگی کو مشکل کر دیا ہے۔ ایک میڈیوکر فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ سوشل میڈیا کے سٹینڈرڈز کو میچ کرنے کے لیے اپنی زندگی میں حال کیے بیٹھے ہیں۔ تو پلیز زندگی کو سمپل رکھیں، سادگی سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی رحم دلی کے ساتھ گزاری، مہربان بن کے گزاری، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کا سلوک ویسا ہی تھا جیسا مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ صرف اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بلکہ ساری انسانیت کے ساتھ وہ مہربان بن کے رہی۔ صرف اور صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ، کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ، انہوں نے ہر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کریشن کے ساتھ کائنڈنس کا مظاہرہ کیا، رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ اور آج کے دور میں اس سنت کو اپنانے کی سخت ضرورت ہے، جب ہر انسان سخت دل ہو بیٹھا ہے، جب ہر انسان صرف اپنا مفاد سوچ رہا ہے، دوسرے انسان کا بے شک اس میں نفع ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، کوئی ہرٹ ہو رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی کا کسی سے کوئی انسانیت کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کوئی کنسرن ہی باقی نہیں رہا۔ سو وی نیڈ ٹو فالو دس بیڈلی کہ ہم رحم دلی کا مظاہرہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رحم دل ہونا ایمان کی نشانی ہے، اور جس دل میں رحم نہیں ہے اس میں ایمان نہیں۔ آنیسٹی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں نبوت سے پہلے بھی سچے، ایماندار اور صادق جانے جاتے تھے۔ یہ ان کی خاصیت تھی کہ کافر بھی، ان کے دشمن بھی ان پر ٹرسٹ کرتے تھے۔ وہ اتنا جانتے تھے، بے شک ہم اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی امانت اس کے پاس رکھوا کے جائیں گے تو یہ ہمیں اسی طرح واپس کرے گا۔ اگر یہ بات یہ بندہ کہہ رہا ہے تو یہ بات 100% سچ ہے کہ آج کوئی بھی غیر مسلم مسلمانوں پہ اس طرح سے یقین کر سکتا ہے؟ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام انسانوں کی مدد کرنا، چیریٹی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، جتنا اس مہنگائی، انفلیشن اس لحاظ سے پاکستان کو یا انٹرنیشنلی افیکٹ کری ہے کہ غریب کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، دوسروں کی مدد کریں، لیکن آج ہر بندہ اپنے سٹینڈرڈز آف لائف کو پورا کرنے کی طرف جو ہے وہ بھاگا ہوا ہے۔ ہر بندے کی کوشش ہے کہ میرا سٹینڈرڈ ہائی ہو جائے، ہر بندے کی کوشش ہے کہ میرا لائف سٹینڈرڈ ہائی ہو جائے اور یہ مینٹین رہے۔ ڈونٹ نو کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، میں دوسروں سے اوپر ہو جاؤں، ٹھیک ہے؟ اور اگر جو صدقہ خیرات دے بھی رہے ہیں تو وہ اس کی اماؤنٹ
اس طرح نہیں دے رہی جس طرح دینے کا حق ہے۔ آپ نے صدقہ خیرات نہیں، دوسروں کی مدد صرف اس وقت نہیں کرنی جب آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور آپ اس میں سے 100 روپیہ 1000 روپیہ دے دیں، آپ کے پاس لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے اور آپ اس میں سے 1000 روپیہ صدقہ خیرات کر دیں، نہیں، بلکہ آپ نے اس ٹائم بھی صدقہ و خیرات کرنا ہے، دوسرے کی مدد کرنی ہے جب آپ کے پاس ایک 100 روپیہ ہے اور آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے شام تک کی روٹی کھانی ہے اور کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس میں سے اس کو حصہ دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ ان کے کھانے کے لیے کیا بچا ہے، بلکہ ان کے گھر جو ہوتا وہ کوئی اگر ان کے در پہ آ جاتا تو اس کو دیتے، ضرورت مند کی ضرورت پہلے پوری کرتے پھر اپنے بارے میں سوچتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب زمانہ جاہلیت تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورت کے حقوق ادا کرنے سکھائے، عورت کو رسپیکٹ کرنا سکھایا۔ آج تعلیم بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن عورت کی عزت نہیں ہے۔